الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، کل بات ہوئی تھی کہ نبوت کی 8ویں شرط یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم حسب و نسب یعنی خاندان کے اعتبار سے اور باپ دادا کے نسب کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ اور برتر ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے تاکہ کوئی ان کو اپنے خاندان سے کے مقابلے میں حقیر اور کمتر نہ سمجھے۔ مرزا صاحب کی بات آئی تو مرزا صاحب میں یہ شرط یہ بھی نہیں ہے۔ مرزا صاحب مغل اور پٹھان تھے۔ خود اپنی کتاب ہے ان کی، اس میں کتاب البریہ، اس کے صفحہ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ مغل پٹھان ہیں۔ تو مرزا صاحب سید اور ہاشمی تو کیا شیخ زادہ بھی نہ تھے۔ خصوصاً مرزا صاحب کا جیسا یہ دعویٰ ہے، وہ دعویٰ کرتے کہ میں عین رسول اللہ ہوں۔ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ وہ مردود یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دفعہ تشریف لائے اور دنیا سے روپوش ہو گئے، اب میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا ہوں اور میں ہی محمد ہوں اور امام مہدی بھی ہوں۔ تو عین رسول اللہ ہونے کی وجہ سے حضور ہاشمی تھے تو اس کو بھی ہاشمی ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ پٹھان ہے، اور مہدی ہونے کی وجہ سے فاطمی یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد سے ہونے چاہیے تھے، مگر نہ ہاشمی تھے نہ فاطمی، بلکہ یہ مغل اور پٹھان تھے۔ مرزا قادیانی مغل برلاس قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا خاندان کئی نسلوں سے انگریز کا وفادار اور مسلمانوں کا مخبر چلا آ رہا ہے۔ خود اس کی کتاب ہے مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 376، اس میں یہ بات اس نے خود لکھی ہے کہ وہ انگریز کا وفادار ہے۔ نبوت کی 9ویں شرط 8 ہو گئی۔ 9ویں شرط یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دنیا میں آئے ہیں وہ سب کے سب مرد ہی ہوئے ہیں، عورت کوئی نبی نہیں ہوئی ہے۔ ذرا اس کی بات اب سنیے۔ سچا نبی کے لیے ضروری ہے کہ مرد ہو، عورت ناقص العقل ہوتی ہے، عورت کو 50% عقل ہوتا ہے۔ نبوت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ نبی مرد ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اللہ نے کہا ہم آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے وہ سب میں نے کیا بھیجے؟ مرد ہی بھیجے، عورت کسی کو نبی نہیں بنایا۔ تو نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مرد ہو، اس لیے کہ عورتیں ناقص العقل بھی ہیں اور ناقص دین بھی ہیں۔ پس اگر عورت کا نبی ہونا جائز رکھا جائے تو نبی کے عقل اور دین کا ناقص ہونا لازم آئے گا، اور نبی کے دین اور عقل کا ناقص ہونا محال ہے، اس لیے کہ جب نبی ہی کی عقل اور نبی کا دین ناقص ہوگا تو امت کی عقل اور امت کا دین کیسے کامل ہوگا؟ جبکہ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین کامل کیا ہے رسول اکرم خاتم النبیین پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیز عورت کے لیے پردہ واجب ہے کیونکہ بے پردگی موجب فتنہ ہے، لہذا اگر عورت نبی ہو تو 2 حال سے خالی نہیں کہ پردہ کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اگر وہ پردہ کرے گی تو اس سے استفادہ کیسے ہوگا؟ نیز نبیہ کو بغیر دیکھے لوگ صحابی کیسے بنیں گے؟ جی اب یہ سنیے، یہ خود ہی کہتا ہے بے غیرت کہ میں عورت ہوں۔ بغیر دیکھے صحابیت کا شرف حاصل نہ ہوگا، اور اگر پردہ نہ کرے تو موجب فتنہ ہوگی، کوئی مجھ سے آئی لو یو کر لے گا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ جی خصوصاً جبکہ نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ حسین و جمیل، نبی سے زیادہ پیچھے گزر چکا ہے، دنیا میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہو سکتا ہے، اور نبی کی آواز میں بھی کشش ہوتی ہے، تو اگر عورت ہوگی نبی تو حسین و جمیل بھی ہوگی، آواز بھی اچھی ہوگی، تو ہر کوئی اس سے آئی لو یو کر لے گا، تو دین پھیلا دے گی یا آئی لو یو کرے گی وہ؟ جی یعنی خوش آواز بھی ہو، جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے۔ تو ایسی صورت میں حسین و جمیل اور خوش آواز عورت کا نبی ہونا
ہدایت کے بجائے فتنہ کا دروازہ کھولے گی. تو اس لیے اللہ نے ان حکمتوں کے پیش نظر کسی عورت کو نبی نبوت کی یہ شرط بھی مرزا صاحب میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ مرزا صاحب کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ وہ مریم تھے اور حاملہ ہونے کا بھی تھا، اور وہ خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے مجامعت کی یعنی صحبت کی اور مجھ ہی سے میں حمل ہو گیا اور میں ہی اپنے حمل سے عیسیٰ پیدا ہو گیا. وہ سب کتاب آ رہی ہے. ان کی کتاب ہے کشتی نوح، اس کے صفحہ 47 اور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 50 پر یہ بات اس نے لکھی ہے. اور ظاہر ہے کہ مریم اور حاملہ تو عورت ہی ہو سکتی ہے نہ کہ مرد، لہذا مرزا صاحب اپنے اس اقرار کے موجب مرد تو نہ ہوئے، پھر نبی کیسے بنے؟ مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ میں مریم ہوں اور اللہ نے میرے ساتھ رجولیت کا اظہار کیا. یہ اس کی تحریر پڑھ رہا ہوں میں. جی اللہ نے کس کا اظہار کیا؟ رجولیت کا. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس سے صحبت کیا جس کے نتیجے میں میں حاملہ ہوا اور 10 مہینے کے بعد میرے میں سے میں ہی نکلا، یعنی میں حمل بھی رہا، اللہ نے صحبت بھی کی اور میں خود ہی اپنے پیٹ سے پیدا ہو گیا. یہ بات کہاں لکھی اس نے؟ اس کی کتاب ہے کشتی نوح صفحہ 47 اور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 50 پر مرزا قادیانی کی تحریر موجود ہے. ظاہر ہے مریم اور حاملہ تو عورت ہی ہو سکتی ہے نہ کہ مرد، لہذا 5 ٹائم عورت ہونے کے ناطے مرزا قادیانی بھی نبی نہیں ہو سکتا ہے ٹائم. جی اس کے بعد 10ویں شرط ہے نبوت کی اخلاق کاملہ. سچا نبی اخلاق کاملہ اور کمالات فاضلہ سے موصوف ہوتا ہے. بد اخلاق اور بد زبان کسی کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. قرآن ہی میں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. نبوت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاحب نبوت اخلاق کاملہ اور کمالات فاضلہ کے ساتھ موصوف ہو، بد خلق اور بد زبان نہ ہو. یہ شرط بھی مرزا صاحب میں نہیں تھی. ناظرین اور طالبین حق کے لیے ہم مرزا صاحب کے اخلاق کا نمونہ پیش کرتے ہیں جس سے ناظرین اور قارئین کو معلوم ہو جائے گا کہ مرزا کس درجے کا بد اخلاق تھا. جبکہ مرزا قادیانی بدگو بد کلام تھا. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے مخالفین کو گالیاں دیتا تھا. وہ انہیں جہنمی، کافر، کنجریوں کی اولاد، کتے، سور، شیطان، بدذات، دجال، خبیث اور کذاب وغیرہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا اس کو یہ سب الفاظ اس نے دیے، یعنی ہم لوگ سب یہ ہیں استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. لعنت بازی تو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، حالانکہ خود اس کا کہنا ہے کہ گالیاں دینا سفلوں اور کمینوں کا کام ہے. اس کی ایک کتاب ہے، اس میں اس نے 1000 لعنت کے الفاظ لکھے. یہ کہاں ہے حوالہ؟ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 133. جی سچے نبی اعلیٰ اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں. سچے نبی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہوتے ہیں اور مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے جاتے ہیں. اخلاق کے لیے اعلیٰ علم، اعلیٰ حلم، نرم خوئی، شیریں زبانی، شفقت، زہد و قناعت اور طبیعت میں لینت وغیرہ انبیاء کے ہوتی. ہمارے نبی کتنے کریم ہیں. کل ہی گزرا ہے کہ جی برا کہا تو مسکرا کر کے دیکھا، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا ہے اس کو کہتا ہے یہ کنجریوں کی اولاد ہے. حدیث میں اچھے اخلاق کی دعا منقول ہے. خود حضور نے کہا اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف سیئها الا انت. اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی توفیق نہیں دے سکتا، اور مجھے بری عادتوں سے پھیر دے، تیرے سوا بری عادت سے کوئی نہیں پھیر سکتا. ہو گیا ٹائم؟ تقریباً ہو گیا. چلو ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو خاتم نبوت کا سالڈ عقیدہ عطا فرمائے. اب انشاءاللہ دوستو کل سے آئے گی آپ کے سامنے اب اگلے درس میں کہ سچے اور جھوٹے نبی کا فرق. اللہ ہم سب کو ہدایت پر جما دے. بس بابا.